مصطفیٰ مرڈر کیس کی لیٹسٹ انٹیروگیشن رپورٹ جو ہے وہ کیپٹل ٹی وی نے آج حاصل کر لی ہے۔ پولیس نے جتنی انٹیروگیشن کی ہے ارمغان کی دا پرائم سسپیکٹ آف مصطفیٰ مرڈر کیس، ارمغان کے فادر کو بھی شامل تفتیش کریں۔ ہی کوڈ بی این ادر سسپیکٹ ان دس کیس۔ اتنا بڑا سیٹ اپ ایک 23-24 سال کا لڑکا اکیلے آن ہی زون نہیں کر سکتا۔ اس کا فادر جس طرح سے سسپیشیسلی ایکٹ کر رہا ہے فرام دا ڈے ون، ہی شوڈ ہیو بین ون آف دا سسپیکٹس۔ تو پولیس اس نظر میں یہ کیوں نہیں ہے؟ ارمغان کا ایک ریلیٹیو جو کہ سینئر پولیس آفیشل ہے، کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ جو شیراز ہے، شیراز نے بھی ارمغان کے ساتھ مل کے ٹارچر کیا مصطفیٰ کے اوپر۔ رپورٹ میں فردر بتایا گیا ہے کہ ارمغان جو ہے وہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا اور 2019 میں کسٹم حکام نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ مصطفیٰ مرڈر کیس کی لیٹسٹ انٹیروگیشن رپورٹ جو ہے وہ کیپٹل ٹی وی نے آج حاصل کر لی ہے۔ بائی مارچ 10 پولیس نے جتنی انٹیروگیشن کی ہے ارمغان کی دا پرائم سسپیکٹ آف مصطفیٰ مرڈر کیس، اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے اور میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے مین کانٹینٹس۔ بٹ بیفور دیٹ اس کا فردر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں اسپیشل پروسیکیوٹر گورنمنٹ آف سندھ نے لکھا ہے تمام انویسٹیگیٹرز کو، چاہے وہ پولیس کے ہیں، ایف آئی اے کے ہیں، اے این ایف کے ہیں، سی ٹی ڈی کے ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ ارمغان کے فادر کو بھی شامل تفتیش کریں۔ ہی کوڈ بی این ادر سسپیکٹ ان دس کیس۔ اور میں کم از کم 3 سے 4 ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ کس طرح ابھی تک پولیس اس کو شامل تفتیش نہیں کر رہی ارمغان کے فادر کو، کیونکہ اتنا بڑا سیٹ اپ ایک 23-24 سال کا لڑکا اکیلے آن ہی زون نہیں کر سکتا۔ اس کو ارد گرد کی پوری سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور اس کا فادر جس طرح سے سسپیشیسلی ایکٹ کر رہا ہے فرام دا ڈے ون، ہی شوڈ ہیو بین ون آف دا سسپیکٹس۔ تو پولیس اس نظر میں یہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ پیسہ اس میں اس سارے کیس میں ابھی تک چل رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی ایک کال بھی پکڑی گئی ہے اور وہ کال سوشل میڈیا میں 2 دن سے ڈوئنگ دا راؤنڈ کر رہی ہے کہ ارمغان کا ایک ریلیٹیو جو کہ سینئر پولیس آفیشل ہے، کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ان دا پولیس کسٹڈی۔ بٹ اینی ویز آج تک کی پولیس انٹیروگیشن آف ارمغان اینڈ شیراز، وہ رپورٹ میں آپ کو اس کے کانٹینٹ مین بتاتا ہوں۔ اور سب سے بڑی ریولیوشن، سب سے بڑا انکشاف اس رپورٹ میں یہ ہوا ہے کہ جو شیراز ہے، شیراز نے بھی ارمغان کے ساتھ مل کے ٹارچر کیا مصطفیٰ کے اوپر۔ جنوری 6 کو جس دن وہ گھر سے نکلا ڈی ایچ اے سے اور ادھر آیا ارمغان کے پاس، پھر دونوں نے مل کے اس کو ٹارچر کیا، اس کو پھر گاڑی میں ڈالا اور بلوچستان میں جا کے اس کی گاڑی کو، اس کی باڈی اس کے سمیت جلا دیا۔ مطلب ہی واز الائیو اور ہی واز برن الائیو بائی دیٹ ٹائم۔ تو اس میں جو ہے اس رپورٹ کے مطابق میں تھوڑا بتاتا ہوں اس میں، اور تھوڑا شیراز کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ شیراز اس سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ میں وٹنس ہوں، میں نے مصطفیٰ نے اس کو ٹارچر کیا، مصطفیٰ نے اس کو جلایا، میں اسے نہیں روک پایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے بھی مار دے گا۔ لیکن اب وہ بھی ایکیوزڈ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ اس نے بھی ٹارچر کیا۔ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ، انٹیروگیشن رپورٹ، ملزم ارمغان خیابان مومن میں واقع ایک بنگلے میں کال سینٹر چلا رہا تھا جہاں 30 سے 40 لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے تھے۔ اس بنگلے میں غیر قانونی طور پہ 3 شیر کے بچے بھی رکھے گئے تھے اور سیکیورٹی کے 30 سے 40 جو لوگ اس نے ہائر کیے تھے ان کو اسلحہ بھی دیا تھا۔ یہ چیزیں تو آف کورس پہلے بھی پبلک ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں فردر بتایا گیا ہے کہ ارمغان جو ہے وہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا اور 2019 میں کسٹم حکام نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اور صرف ایک نہیں، آگے کئی تھانوں میں بھی اس کے خلاف اسی ریلیٹڈ مقدمات ہیں، ان تھانوں کے نام ہیں۔ خیر، قتل کی رات کا واقعہ اس میں تھوڑا سا رپورٹ کرتے ہیں کہ ملزم ارمغان کی ماہانہ آمدن کروڑوں روپے ہے، جو کہ منشیات کے تھرو وہ ارن کر رہا تھا مینلی۔ باقی جو آن لائن فراڈ ہے وہ الگ سٹوری ہے، اور یہ منشیات خود بھی استعمال کرتا تھا۔ ملزم ارمغان نیو ایئر نائٹ پر اپنے بنگلے میں ایک پارٹی رکھی تھی۔ اس پارٹی میں رات 12 سے 3 بجے تک اس کا دوست شیراز بھی موجود تھا، اور لیکن اس میں مصطفیٰ نہیں تھا۔
سملرلی 5 جنوری کو یعنی کہ 6 جنوری کو مصطفیٰ اس کے گھر جاتا ہے. اس سے ایک دن پہلے زوما نامی لڑکی کو شیراز نے اپنے بنگلے میں بلایا اور لوہے کے راڈ سے اس کو تشدد کیا اور آن لائن ٹیکسی کے ذریعے اس کو واپس بھجوا دیا. 6 جنوری کو رات 9 بجے مصطفیٰ عامر بھی بنگلے پر آیا ارمغان کے، اور اس دوران اس کا جھگڑا ہوا. پھر ارمغان اور شیراز نے مل کر مصطفیٰ کے اوپر ٹارچر کیا، اور ٹارچر کرنے کے بعد اس کو ڈگی میں اس کی ہی کار میں بند کیا اور ہب بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں لے جا کر اس پہ آگ لگا دی. اس کے بعد لیٹر اس کی فرار کی جو کوشش ہے، لیٹر آن اس کی گرفتاری کے اوپر یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ بعد ازاں شیراز ارمغان اور شیراز پیدل کراچی واپس آئے، اور چند روز میں مصطفیٰ کی والدہ کے شک گزرنے پر دونوں اسلام آباد فرار ہو گئے. تاہم پولیس چھاپے سے 3 روز قبل ارمان کراچی واپس آیا، جہاں سے سی سی فوٹیج دیکھ کر پولیس نے اسے گرفتار کیا. مقابلے کے دوران فائرنگ بھی کی گئی، جس کے بعد پولیس نے اسلحہ، لیپ ٹاپ، وائرلیس سیٹ اور دیگر مشہور سامان تحویل میں لیا. یہ ہولناک واردات اور انٹروگیشن رپورٹ کے ذریعے انکشاف کیس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہوئے مزید تحقیقات ابھی اس میں جاری ہیں. پولیس رپورٹ اس میں یہ بیان کر رہی ہے. اور سملرلی آگے تھوڑا سا اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے 25 جنوری کو مصطفیٰ کی والدہ نے امریکن نمبر سے ایک کال وصول کی، 2 کروڑ کا تاوان مانگا اس کی رہائی کے لیے. لیٹر آن پھر آگے پولیس کو بتایا اور کس طرح سے اس کو فردر چیزیں اوپن اپ ہوتی گئی. 9 فروری کے اس کے بعد 9 فروری کے واقعے کی بات وہ کرتے ہیں کہ 9 فروری کو کس طرح سے اوورآل جو ہے جو اس کے جو ریڈ تھا جس میں اس کو اریسٹ کیا، وہ پورا ریڈ میں کس طرح سے اس نے پورے لیٹسٹ ویپن کے ساتھ پولیس کے اوپر فائرنگ کی، اور اس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور پھر یہ اریسٹ ہوا. تو یہ لیٹسٹ اس میں جو ہے رپورٹ میں جو شیراز کا رول ہے دیٹ از ویری ڈوبیس. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو آپ پہلے وعدہ معاف گواہ کی باتیں ہو رہی تھی، اب اس کے بعد وٹنس کی بات ہو رہی تھی، اب فائنلی یہ بھی ون آف دا مرڈر سسپیکٹ ہے. دیکھیں پولیس اس لائن کے اوپر اس اپنا کیس کتنا سٹرونگ کر پاتی ہے کہ نہیں. اور مینلی اس کا فادر جو اب ہے ارمغان کا، اب پتہ چلے گا کہ فادر کا کتنا سارا رول رہا ہے اس میں.